اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب طعامت، حدیث نمبر 5382، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابو عثمان نہدی نے بھی بیان کیا، اور ان سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے پاس سے 1 صاع کے قریب آٹا نکالا، اسے گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک مشرک لمبا تڑنگا اپنی بکریاں بھانکتا ہوا ادھر آ گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی، اور آپ نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا، اور قسم اللہ کی 130 لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہ رہا جسے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو، مگر وہ موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا گیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 بڑے کنڈوں میں رکھا، اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی دونوں کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا۔ عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا۔ حدیث نمبر 5383، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا، کہا ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے منصور بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کی والدہ صفیہ بنت شیبہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں ہم پانی اور کھجور سے سیر ہو جانے لگے تھے۔ حدیث نمبر 5384، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نور میں فرمانا کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج، آخر آیت لعلکم تعقلون تک۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، انہوں نے بشیر بن یسار سے سنا، کہا کہ ہم سے سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف سن 7 ہجری میں نکلے۔ جب ہم مقام صہیبہ پر پہنچے، یحییٰ نے بیان کیا کہ صہیبہ خیبر سے دوپہر کی راہ پر ہے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے اسی کو سوکھا پھاک لیا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی، ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا مغرب کے لیے، کیونکہ پہلے سے باوضو تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے اس حدیث میں یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا اور نہ کھانے سے فارغ ہو کر۔ حدیث نمبر 5385، اردو ترجمہ۔ میدے کی باریک چپاتیاں کھانا اور خوان دبیز اور دسترخوان پر کھانا۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ان سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی یعنی میدے کی روٹی نہیں کھائی، اور نہ ساری
دم پختہ بکری کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ حدیث نمبر 5386، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ یہ یونس اسکاف ہیں، نہ کہ یونس بن عبید بصری۔ ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں یعنی چپاتیاں کھائیں، اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ کہا آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5387، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد جعفر نے خبر دی، کہا مجھ کو حمید نے خبر دی، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا، اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اور وہ بچھایا گیا، پھر آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا۔ اور عمرو بن ابی عمرو نے کہا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحبت کی، پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا۔ حدیث نمبر 5388، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام حجاج بن یوسف کے فوجی شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے، یا ابن ذات النطاقین، اے دو کمر بند والی کے بیٹے، اور ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بیٹے، یہ تمہیں دو کمر بند والی کی آر دلاتے ہیں، تمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا ہے؟ وہ میرا کمر بند تھا جس سے میں نے دو ٹکڑے کر دیے تھے، اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کا منہ باندھا تھا، اور دوسرے سے دسترخوان بنایا، اس میں توشہ لپیٹا۔ وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اہل شام دو کمربند والی کی آر دلاتے تھے تو وہ کہتے، ہاں اللہ کی قسم یہ بے شک سچ ہے، اور وہ یہ مصرع پڑھتے، تلکا شکات ظاہر ان کا آ رہا، یہ تو ویسا تانا ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5389، اردو ترجمہ۔ ہم سے نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حفید بنت حارث بن حزن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا، اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ساہنے کو کھایا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر کھایا نہ جاتا، اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے۔ حدیث نمبر 5390، ستو کھانے کے بیان میں۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے بشر بن یسار نے، انہیں سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحبہ میں تھے، وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے، نماز کا وقت قریب تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھانک لیا، اور ہم نے بھی پھانکا، پھر آپ نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی،
اور آپ نے اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامہ کی حدیث نمبر 5382 سے 5390 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔